مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اور بے نیازی کو مالداری سے اور بے نیازی کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اور مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے۔ غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو، تھوڑی ہے مہلت۔ اس لیے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھے، اپنی بے نیازی کو مالداری کو غنیمت سمجھے، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال آؤٹ کر دیا گیا ہے، کل قیامت کے دن ایک بندے کا قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے چند سوالوں کا جواب نہ پوچھ لیا جائے۔ وہ سوالات کیا ہوں گے؟ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناہ، ایک بندے کا قدم کل قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کو کہاں گنوایا، وعن علمہ فیما عمل فیہ، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے علم کے مطابق کیا عمل کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس کے جسم کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ ہم نے تمہیں جسم دیا تھا، تم نے اس جسم کو کہاں لگایا۔ اگر ہم میں سے کسی ایک دوست کو اپنا حساب دینا ہو، اپنے ماں باپ کو ایک دن کا حساب دینا ہو تو ہماری کھٹیا کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت کا کیا حال ہوگا جبکہ ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم اللہ کے پاس پیش کیے جاؤ گے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالی ہم سے ہمارے علم کے بارے میں پوچھے گا، ہماری صحت کے بارے میں پوچھے گا، ہماری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، ہمارے مال کے بارے میں پوچھے گا، ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ابھی ہے موقع تیاری کرنے کا۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے اسلامی شاعر پہ غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہمارے اسلامی شاعر ہمیں وقت کی اہمیت بتاتے ہیں۔ ہر کام کے لیے ایک وقت طے کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، ایک سبق ہے کہ ایک مسلمان کسی صورت میں اپنے وقت کو برباد کرنے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت ہی مہینوں کی گنتی 12 رکھی گئی، ان میں 4 مہینے حرمت کے قرار دیے گئے، حج کے مہینے طے کیے گئے ہیں، انہی مہینوں میں حج کیا جا سکتا ہے۔ سال میں 2 عیدیں طے کی گئی ہیں، جمعہ کا دن طے کیا گیا ہے، شب قدر کا تعین کر دیا گیا ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے طے کیے گئے ہیں، زکوٰۃ کا وقت طے کر دیا گیا ہے، نمازوں کے اوقات طے کر دیے گئے ہیں۔ ظہر کی نماز ہو سکتی ہے، عصر کے وقت عصر کی نماز ہو سکتی ہے، مغرب کے وقت مغرب کی نماز ہو سکتی ہے، عشاء کے وقت عشاء کی نماز ہو سکتی ہے، فجر کے وقت فجر کی نماز ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنا چاہے نہیں ہوگی، وقت طے کر دیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے بندے مومن، تیری زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہے۔